الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر آیا اور یہ رمضان قرآن پاک کے لیے سجایا گیا۔ یہ تفصیلات سورۃ البقرہ کے مطالعے میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ رات کی تراویح بھی اس لیے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 سے دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح کا سلسلہ شروع کیا، جس میں نماز تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا بھی بیان ہوتا ہے، اور 150 گھنٹوں میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے۔ مدرس ہر آیت تلاوت کرے گا، ایک قرآن، ہر آیت کا ترجمہ کرے گا، دوسرا قرآن، اور پھر حافظ قرآن وہ تراویح میں سنائیں گے، تیسرا قرآن۔ صرف 150 گھنٹوں میں اللہ کی توفیق سے ہم 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، سینکڑوں آیات کی تشریح، سینکڑوں رکعتوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مسنون دعا ہے، اے اللہ آسانی فرما، اے رب آسانی فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچا دے۔ آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، البتہ اس سے پہلے 2 آداب ہیں، ایک تعوذ اور ایک تسمیہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ یہ پہلا ادب قرآن حکیم کا کیوں؟ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 میں تفصیل ہے کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی، اور قرآن کریم سیدھا راستہ ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق، تو اس کی تلاوت کا پہلا ادب تعوذ، دوسرا ادب تسمیہ۔ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات، پہلی ہی آیت میں سورہ علق میں فرمایا اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو دوسرا ادب ہے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تسمیہ بسم اللہ سے آغاز کر لینا چاہیے۔ اب سورۃ الفاتحہ ہے، ایک مرتبہ ترجمہ سنیں، پھر اس کی فضیلت اور تھوڑے سے موضوعات اور پھر ترجمانی آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، یہ حدیث میں سکھایا گیا، اور آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا۔ پہلے اس کی تھوڑی سی انالیسس ذہن میں رکھ لیجئے، اور ایک چھوٹا سا ہوم ورک گھر جا کر غور کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پہلی 3 آیتوں کا ہر لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے گھروں پر جاتے ہوئے، گھروں میں موجود رہتے ہوئے تھوڑا سا تجزیہ کیجئے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا، تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اگلی بات، اس کے کچھ فضائل ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اعتبارات سے اس کے فضائل کو بیان فرمایا۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا ہے یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔
کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن حکیم میں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے صحیح بخاری شریف کی روایت میں کہ یہی سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات والقرآن العظیم یعنی قرآن عظیم ہے۔ یہ الفاظ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں بھی ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں بھی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا فرمایا، اور اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ 2 نور ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب نازل ہوئیں۔ یہ 2 ایسے نور ہیں جو آپ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف میں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، اور آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ ویسے تو دلچسپ بات ہے، حدیث میں صلات کا لفظ ہے، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا، لیکن آگے صحیح مسلم کی روایت میں پورا بیان سورۃ الفاتحہ کا ہے، گویا نماز کا لفظ یا صلات کا لفظ سورۃ الفاتحہ کے لیے استعمال ہوا۔ پھر اس میں تفصیل آتی ہے کہ آدھا حصہ جو اللہ کے لیے وہ پہلی 3.5 آیات ہیں، بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ 4 آیت پر اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، عبادت اللہ کا حق ہے اور دعا مانگنا بندے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آیا اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے سارا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا۔ اس قدر پیاری بات کہ اس سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتا ہے، تو ذرا توجہ سے ٹھہر ٹھہر کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہیے اور اثر لینا چاہیے کہ میرا رب اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اب آئیے اس کے مضامین، ایک موضوع بڑا پیارا ہے کیونکہ اس ایک حدیث میں کہا گیا اور سورہ ہجر کی آیت 87 میں بھی کہا گیا یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ اکبر، تمام قرآن اللہ کا عطا کردہ، سورہ فاتحہ اس کا حصہ ہے، لیکن تمام قرآن ہدایت کا موضوع لیے ہوئے ہے، اور قرآن حکیم کے 3 بنیادی موضوعات ہیں، توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں یہ تینوں موضوعات موجود ہیں، توحید بھی، آخرت بھی اور رسالت بھی، سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، اس کو تعلیم مسئلہ بھی کہا گیا، تعلیم مسئلے کی، کس مسئلے کی؟ اللہ سے دعا کیسے کرنی چاہیے، تو پہلے اللہ کی بڑائی تو بیان کرو، اللہ کی عظمت تو بیان کرو، اللہ کی بزرگی تو بیان کرو، پھر اپنی اوقات کا اقرار کرو، تم کس قدر بے بس، تم کس قدر محتاج ہو، کس قدر تم فقیر ہو۔ تو یہ تعلیم مسئلہ یعنی دعا مانگنے کا طریقہ بھی سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا۔ پھر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا پیارا ایک بیان دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا فرما دیے، گڈ نیچرڈ پرسن، ایک سلیم الفطرت انسان، غور و فکر کرنے والا، شعور رکھتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، کائنات میں غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ اور میں اللہ کیسے کہتے ہیں اسے، مگر ابھی کوئی اسے اللہ کے طور پر نہ مانتا ہو، لیکن غور کرے گا تو پتے پتے میں، بوٹے بوٹے میں، ایٹم میں، الیکٹران میں، پروٹون میں، ڈی این اے میں اسے خالق کائنات کی عظمت نظر آئے گی۔ تو ایک سلیم الفطر انسان غور کرے گا، توحید تک پہنچے گا، ایک تک پہنچے گا۔ اسی طرح انسان غور و فکر کرتا ہے، ہمارے اندر شعور ہے نیکی کا، بدی کا، ہم سچ کو اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سچ کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے بچے نے محنت کی تو رزلٹ اچھا آنا چاہیے نا، اس کا جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے، دھوکہ دینے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے باطن میں ایک شعور موجود ہے، یہ اخلاق حس موجود ہے،
مگر کئی مرتبہ دنیا میں اس پر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیک ہوگا؟ ان کی محنتوں کے نتیجے دنیا میں تو نظر نہیں آئے. اکثر شہید ہو گئے انبیاء تو. اور بڑے بڑے ظالم اور مجرموں کو کیا اس دنیا میں سزا دیا جانا ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں. ایک بندے نے قتل کیا، ہم قتل کر دیں گے. ایک بندے نے 100 کو قتل کیا، قتل کر سکتے بقیہ 99 مرتبہ؟ نو. اخلاقی اعتبار سے اس دنیا میں یہ نتائج نظر نہیں آ رہے، مگر اندر کی حس کہتی ہے کہ دس شوڈ بی دا کیس، یہ ہونا چاہیے. تو ادھر سے بندہ پہنچتا ہے کوئی عالم تو ہو جہاں اچھائی کا بدلہ ملے، بدی کی سزا ملے. یہ بھی فطرت میں موجود ہے. بڑے بڑے فلاسفر کنفیوشس جیسے لوگ بھی یہاں تک پہنچے. بس فرق کیا پڑ گیا؟ وحی کی تعلیم کو نہ مانا، پیغمبر کی تعلیم کو نہ ماننا تو گڑبڑ ہو گئی. ورنہ فلسفی تو یہاں تک بھی پہنچتا ہے، کوئی ہے چلانے والا نظام کو، اور اس اخلاقی حص کا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ دو تو ہے توحید اور آخرت کا معاملہ، فطرت میں موجود ہے، مگر انسانی عقل اس سے آگے تفصیل نہیں بتاتی. وہاں بندہ مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھانے پر، اور اپنے رب سے ہی پکارے گا، اس کو پکارے گا مالک تو میری رہنمائی فرما دے. یہی ہے بندے کی حاجت ہدایت کی. یہاں سے رسالت کا تصور آتا ہے، وحی کی ضرورت کا تصور آتا ہے. تو توحید ہو، آخرت ہو، بندے کی فطرت میں بلٹ ان کانسیپٹ موجود ہے، کانشیس موجود ہے. تفصیل عقل نہیں دیتی، وہ وحی کی تعلیم دیتی ہے، پیغمبر کی تعلیم دیتی ہے. یہاں سے رسالت کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے فضائل بھی رکھے، تھوڑے سے موضوعات، تینوں عقائد بھی اس میں ہیں. آدھا حصہ اللہ کے لیے، آدھا بندے کے لیے. حدیث بھی آ گئی مسلم شریف کی. اور سلیم الفطرت انسان، گڈ نیچرڈ پرسن، جب غور کرے گا خالق تک پہنچے گا ضرور، آخرت کا احساس پہنچے گا ضرور. تفصیل عقل نہیں دے گی، وہ وحی دیتی ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کے موضوعات ہیں. اب تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب سورہ ہجر آیت 87 پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پھر تھوڑی سی اور وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اب آئیے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حمد کا ترجمہ تعریف کا بھی ٹھیک ہے، حمد کا ترجمہ شکر کا بھی ٹھیک ہے. اکثر دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی، مسنون دعائیں، ان میں الحمدللہ الحمدللہ بار بار آتا ہے نا، وہ شکرانے کے معنی میں. تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا تعارف رب نے سب سے پہلے کرایا. وہ رب ہے تمہاری تمام حاجات کو پورا کرنے والا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. یہ اللہ کا پہلا تعارف رب ہے. کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. رحمان کے لفظ میں ٹھانٹے مار دے سمندر کا جوش ہے رحمت الہی کا، اور رحیم میں دریا کی سی روانی تسلسل ہے. مفسرین نے لکھا رحمان الدنیا، دنیا میں وہ رحمان ہے، کافر مسلم سب کو دے رہا ہے. رحیم الآخرہ، ہمیشہ ہمیشہ رحمت اس کا اظہار آخرت میں ہوگا اس کے محبوب بندوں کے لیے جنت میں. اللہ ہم سب کو وہاں پر جمع فرمائے. تو رحمان رحیم یہ اللہ کا اولین تعارف، یہ توحید ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو، قیامت برپا ہو. انبیاء کو بھی تو ان کا اجر ملے، صالحین کو بھی تو اجر ملے، دنیا میں ممکن نہیں. اب مجرمین کو سزا ملے، اب بھرپور سزا ملے، دنیا میں ممکن نہیں. بٹ نیچرل دیر مسٹ بی اے ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ آخرت آ گئی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آدھا حصہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کا حق ہے. اور عبادت کیا ہے؟ عبد، غلام کو کہتے ہیں عربی میں. 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلام ہے، ملازم نہیں، سلیو ہے، امپلائی نہیں. تو اللہ کی عبادت بھی 24 گھنٹے، ایک فرق کے ساتھ. غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی عبادت مجبوراً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. اور محبت کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، محافظ بھی، کروڑا کروڑ نعمتیں دینے والا بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی عبادت 24 گھنٹے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بندے کی محتاجی، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس قدر محتاج ہیں؟ یہ محتاجی کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا چلا جائے گا. لیکن اللہ خالق اور ہم مخلوق محتاج ہے. اور ہاں،
اس کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اس کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اسی لیے ہر نماز کے بعد مسنون دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. اچھا ایک اور ترجمہ بھی ذہن میں رکھیے، تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن اشارتاً، نعبد اور نستعین عربی اسلوب میں یہ فعل مضارع کہلاتا ہے. ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پھر ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انگلش گرامر میں. عربک میں ایک ماضی ہے پاسٹ ٹینس اور ایک مضارع ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں آتا ہے. تو ایاک نعبد یہ بڑا دعویٰ ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہی دعوے ہم دعائے قنوت میں کرتے ہیں روزانہ، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد. یہ سب حال کا ترجمہ ہے نہ یہ دعوے ہیں. مستقبل کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں تو یہ ارادہ ہو جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی ورنہ دعویٰ بہت بڑا ہے. تو یہ دونوں ترجمے ممکن ہے حال و مستقبل کے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اگر یہ انداز ہوگا تو دعویٰ نہیں رہے گا، ارادہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. آگے بندے کے لیے سارا کچھ ہے اور اس پر اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. آپ گارنٹی بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں، گارنٹیڈ بائی اللہ دی آلمائٹی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ آگے جو دعائیں آ رہی ہیں اللہ فرما رہا ہے میں جو میرے بندے نے مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ. یہ جو بندہ پہنچا تو ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی عالم ہونا چاہیے کہ جہاں نیکی بدی کا بدلہ مل جائے. مگر بندہ جو شعور رکھتا ہے اس کو تو انتشار پیدا ہو جائے گا وجود میں. اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب فلسفی نہیں دیتا، اس کا جواب وحی دیتی ہے. اور پیغمبر آ کر دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور جب یہ دعوت پیغمبر کی بندہ قبول کرتا ہے تب اسے امن ملتا ہے جس کو آپ اور میں ایمان کہتے ہیں. اب مجھے میرے سوالات کا جواب مل گیا. اللہ اکبر. یہ ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر مجبور ہے گھٹنے ٹیکنے پر اللہ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دے، سجھا بھی دے، سمجھا بھی دے. اتنا ہی نہیں چلا دے اس پر. ہدایت کے بڑے درجات ہیں اور آخری کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں شکرانے کے جو الفاظ میں نے ادا کیے، سورہ اعراف آیت 43، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کہ ہدایت ہمیں عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں نہ دے دی ہوتی. ہم ہدایت کے محتاج وہاں تک ہیں جنت میں داخلے تک. صرف یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نماز کی توفیق مل گئی، رمضان ہمیں مل گیا، قرآن کی توفیق مل گئی، قرآن سیکھنے کی توفیق مل گئی، خیر کی نہ قبر کے سوال آسان ہو گئے، اسرات کا معاملہ آسان نہ. جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائیں میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں. اس محتاجی کے احساس کے ساتھ بندہ ہاتھ اٹھائے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، صرف دکھانا دے، صرف سجھانا دے، صرف ڈائریکشنز نہ دے دے. اللہ پہنچا دے منزل مقصود تک، اللہ پہنچا دے منزل مقصود تک تو جو تیری رضا کا مقام ہے یعنی جنت. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو بھائی اس احساس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اپنی انفرادی نمازوں میں آپ 10 مرتبہ دہرا لیں، اس کو 10 مرتبہ دہرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنیکٹ ہو جائے اللہ سے. اور اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ I have granted what you have asked for. جو تو نے مانگا میں دے چکا ہوں. اللہ تو اتنا شیورٹی کے ساتھ گارنٹی دے رہا ہے. میں مانگنے والا بنتا ہوں، میں مانگتا ہوں اس احساس کے ساتھ، اس اپنی محتاجی کی کیفیت کے ساتھ. یہ ہے جو میری اور آپ کی بے بسی. ہم مجبور ہیں مانگنے پر، مجبور ہیں مانگنے پر. اور وہ اتنا کریم ہے، اس نے مانگنا خود سکھا دیا ہے، اس نے مانگنا خود سکھایا. اس نے دی سورہ فاتحہ مجھے اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم. پھر یہ ہدایت کہاں کہاں؟ یہ فرد کے لیے بھی، یہ گھر کے لیے بھی، یہ معاشرت کے لیے بھی، اور اجتماعی معاملات زندگی. مرد اور عورت میں کہاں توازن، انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے. امپلائر امپلائی میں کہاں توازن، انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے. آجیر اور اجیر میں کہاں توازن آئے گا، انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے. حکمران رعایا میں کہاں بیلنس آئے گا، انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے. ان سارے امور میں ہدایت
آپ کا میرا ایمان اللہ نے مکمل فرما کر دیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے. یہ اتنا بڑا حاجت کا معاملہ ہے, گلوبل لیول کا, فرد کا بھی, گھر کا بھی, ملک کا بھی اور پورے گلوب کا بھی مسئلہ ہے. یہ ہم سب کی محتاجی کا معاملہ. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. صرف راستہ نہیں, انعام یافتہ لوگوں سے بھی جڑنا ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کر انعام محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر. چنانچہ قرآن بھی ضروری اور سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم بھی ضروری اور صاحب قرآن بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل سورۃ النساء آیت 69 میں ہے انشاءاللہ. انعام یافتہ لوگ سورہ نساء آیت نمبر 69, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ. ٹاپ پر انبیاء, اور انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو قرآن بھی لازم, کیونکہ صراط مستقیم خود قرآن بھی ہے, حدیث جامع ترمذی کی. قرآن پاک بھی لازم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بھی لازم. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. کن پر غضب ہوا؟ مسند احمد کی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا یہود پر غضب ہوا. اور یہود کی تفسیر سورۃ البقرہ میں آ رہی ہے آپ کی میری عبرت کے لیے. کون گمراہ ہوئے؟ مسند احمد کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نصارہ ہیں. اور نصارہ کی کچھ تفصیل سورہ آل عمران میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو نہ صرف یہ کہ سیدھے راستے پہ چلنا اور انعام یافتہ لوگوں میں اللہ شامل فرما, بلکہ ان سے بھی بچا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ یہود و نصارہ کا ذکر اس لیے آئے گا بار بار تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. آخر میں ہم کہتے آمین. کیا ترجمہ ہے جی؟ اے اللہ قبول فرما. اور اصل آمین دل کی ہے, باقی کوئی آہستہ کہتا ہے, کوئی ذرا بلند آواز سے کہتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, مگر اصل دعا دل سے. تو اصل آمین بھی دل سے بھی آنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. الحمدللہ جی, سورۃ الفاتحہ کا مختصر بیان ہمارے سامنے آیا. اب اس کے بعد قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے سورۃ البقرہ. 40 رکوع, 286 آیات ہے, مدنی صورت. تفسیرات زیادہ آئیں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں. اس سے پہلے ذہن میں ایک بات رکھ لیجئے کہ 2/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ آغاز وحی کے بعد نبی علیہ السلام 13 برس مکہ مکرمہ رہے, 13 برس مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 برس مدینہ شریف میں رہے. تو 13 برس آغاز وحی کے بعد حضور مکہ مکرمہ میں, 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل وہ نازل ہو چکا ہے. اب جب ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے 2/3 قرآن آ چکا ہے, تو کچھ کنیکشن بعد میں آتا رہے گا انشاءاللہ. اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے, اور بہت سارے مکی موضوعات وہ مکی صورتوں میں بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اگلا نقطہ, یہ فاتحہ تو مکی صورت ہے, یہ بیان ہونے سے بات رہ گئی. فاتحہ مکی صورت. اب 4 طویل مدنی صورتیں آئیں گی, البقرہ, آل عمران, النساء, المائدہ. پھر 2 مکی صورتیں آ جائیں گی, پھر مدنی صورتیں آ جائیں گی. ترتیب نزول کی الگ ہے, مکی صورتیں پہلے, مدنی بعد میں. نزول کی ترتیب یہ ہے ترتیب تلاوت, ترتیب مصحف. یہ خود حضور معین فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کہاں رکھی جائے گی اور کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی, حضور بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات, یہ جو 40 رکوع البقرہ کے, ان کے 2 بڑے حصے کر لیں. ایک طرف 18 رکوع اور ایک طرف 22 رکوع. 18 رکوعوں میں غالب خطاب پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے, اور ہم سے پہلے ان کے بارے میں ذکر کیوں ہے؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے, کیونکہ آج امت مسلمہ کے منصب پر میں اور آپ نبی اکرم علیہ السلام کی امتی کھڑے ہیں. تو ہماری سبق آموزی کے لیے, ہماری عبرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ان کا ذکر کیا. تو پہلے جو 18 رکوع ہیں ان میں غالب موضوع آئے گا بنی اسرائیل کے تعلق سے. پھر رکوع نمبر 19 سے لے کر آخر تک انشاءاللہ تعالی یہ تفصیل میں بات آ جائے گی بعد میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے اور ان کے لیے بڑے احکامات عطا ہوئے. 18 رکوعوں کے اندر بھی ایک اور تفصیل ہے, اور وہ تفصیل کچھ اس طریقے پر ہے کہ پہلے 4 رکوع جن کا ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں, یہاں
قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والوں، قرآن پاک کی دعوت جو انقلابی دعوت اس کا انکار کرنے والوں، اور درمیان کی کیفیت والے منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا۔ پھر قرآن حکیم کی بنیادی دعوت توحید، آخرت، رسالت کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کریم کا فلسفہ، خالق اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے، خلافت کا تصور، یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جو پہلے 4 رکوع میں آئیں گے۔ پھر اگلے جو 10 رکوع ہوں گے ان میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔ جب آغاز ہوگا تو تفصیل آئے گی، لیکن ذہن میں بٹھا لیں وہ 10 رکوع بنی اسرائیل کے بارے میں ہماری عبرت کے لیے۔ پھر مزید 4 رکوع آئیں گے جن میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص حکمت کے تحت بیان آئے گا، اور تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا، یعنی قبلے کی تبدیلی، اور یہ قبلے کی تبدیلی اعلان ہوگی تحویل امت کی تبدیلی کا۔ اور پھر بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ پہلے 18 رکوع، اور ان میں پہلے 4 رکوع جن میں قرآن 3 گروہوں کا تذکرہ سمجھ لیں، قرآن کریم کی بنیادی دعوت اور قرآن پاک کا فلسفہ وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب آئیے سورۃ البقرہ کا مطالعہ شروع کریں۔ طویل ترین مدنی سورت، 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قطع کرنا کہتے ہیں علیحدہ کرنے کو۔ ان حروف کو، ان الفابیٹس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ بعض آراء ہیں مگر امت میں ان پر کوئی اتفاق نہیں پایا جاتا، اور صحیح تر بات یہ کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے یہ قرآن پاک کا حصہ، ہمارا ایمان ہے۔ ہاں ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی، عرب کے لوگ شاید اس اسلوب سے واقف تھے، شاید اسی لیے انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، مگر اس کا مفہوم ہمارے علم میں نہیں ہے، اور صحیح تر بات ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، واللہ اعلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ 2 آراء ہیں، ایک کیا، صراط مستقیم کی دعا مانگی، لو پورا قرآن ہم تمہیں جواب دعا کے طور پر دے رہے ہیں، گو کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے، مگر ایک رائے جو تم نے مانگا یہ لو ہم یہ کتاب تمہیں دے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے، مدنی سورت ہے، یہود آباد ہیں، یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد ہیں، ان سے بھی سابقہ پیش آئے گا، چنانچہ ان کے تعلق سے بھی رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں بشارات دی تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ ڈیٹرانومی کے اندر، اور اس میں وہ آیات موجود ہیں جہاں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ان کے بھائیوں میں انہی کی مانند ایک رسول کو مبعوث کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی ملی، قرآن حضور کے قلب مبارک پر نازل اور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، تو ان کہ ہاں بھی بشارات موجود تھی قرآن پاک کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، چنانچہ اس کی طرف بھی اشارہ کہ جس کتاب کا تم سے وعدہ یہ آ چکی ہے۔ یہ دونوں آراء بیان کی گئیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے۔ رمضان کے روزے رکھیں گے لعلکم تتقون، روزے کا حاصل بھی کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ البقرہ آیت نمبر 183۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا کا دل میں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہم بات کیا ہے؟ دن میں روزہ ہے، رات میں قرآن کے ساتھ قیام ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر تقوی پیدا کرو اور رات میں قرآن سنو، سیکھو، سمجھو۔ دن میں تقوی پیدا کرو تاکہ پری ریکویزٹ پورا ہو۔ You cannot qualify to get the guidance from the Quran unless you have the taqwa۔ اگر تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ تو دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام عطا ہوا، یہ ہے تقوی، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہ پہلا گروہ ہے جو آگے بڑھ کر کسی بھی انقلابی دعوت کو قبول کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ قرآن کی دعوت انقلابی دعوت ہے، اور یہ 23 برس کی انقلابی جد و جہد کے دوران میں نازل ہوا۔ اگر کسی نے فلسفہ انقلاب کو سمجھنا ہے، محمد مصطفیٰ سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب کے لیے رہنمائی لینی ہے، وہ قرآن کریم سے لے۔ جب یہ انقلابی دعوت آئی ہے، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا، اور کچھ درمیان کی کیفیت پر رہے۔ یہ 3 گروہ، متقین، کافرین اور منافقین،
دو رکوع میں ان کا بیان آ رہا ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری سی زندگی میں کھو نہیں جاتے، بہت بڑا ورلڈ ویو ہے۔ آج تو میٹاورس ہو گیا نا، اس سے بڑا ویو ہے بندہ مومن کا۔ ہم آخرت اور جنت اور جہنم کی وسعتوں کو سمجھ نہیں سکتے مگر مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے پہلا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے، بہت بڑا ورلڈ ویو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، محض ایمان لا کر بیٹھے نہیں رہتے، ثبوت پیش کرتے ہیں ہر چند گھنٹوں کے بعد جب اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، خرچ کرنا مالی عبادت ہے۔ بدن کو بھی لگاتے ہیں، مال کو بھی لگاتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو آپ کی طرف نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا۔ یہ مسلمان، یہ متقین، یہ نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے، بڑے براڈ مائنڈڈ ہوتے۔ ہر دور میں اللہ نے وحی بھیجی، سب پر ایمان ہے ان کا۔ حضور پر آخری وحی آئی ہے، اس لیے فرمایا آپ پر اور آپ سے پہلے۔ نوٹ کیجئے گا، آپ کے بعد نہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ صرف سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہی نہیں، 100 کے قریب آیات قرآن پاک میں ختم نبوت کی دلیل کے لیے یہ بھی شامل ہے۔ تو بڑا براڈ ویو ہے مسلمانوں کا، بڑے وسیع دل کے۔ ہر دور میں جو انبیاء آئے، چاہے نام بھی معلوم نہیں، ایمان رکھتے۔ ہر دور میں کوئی کتاب وہی آئی، سب پر ایمان ہے۔ ہم سے بڑا براڈ مائنڈڈ کون ہوگا؟ الزام ہم پر ہے کہ مسلمان نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان میں جب گہرائی پیدا ہو تو لفظ یقین آتا ہے، اور جتنا آخرت پر یقین ہوگا اتنا عمل درست ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں بگاڑ کیوں ہے؟ چوری، ڈاکے، قتل، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، سود، بے حیائی، فحاشی، عریانی، وعدہ خلافی، یہ سب کچھ کیوں آخر؟ اور مسلمان کر رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے مرنے کا، شاید، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، اس لیے ایمان نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ابھی دعا مانگے اللہ سے، اللہ ان متقین میں شامل فرما دے، ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرما دے، ہمیں فلاح پانے والوں میں اللہ شامل فرما دے۔ اب دوسرا گروہ ہے کافروں کا، پکے کافر۔ ابو جہل جیسے شخص کو ذہن میں لے آئیے۔ سنا ہے قرآن، محمد مصطفیٰ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عربی خوب اس کو آتی تھی، مگر اندر تکبر تھا، اندر تعصب آ گیا، اندر بڑائی آ گئی، اندر مال، چودراہٹ، سرداری، اس کی محبت آ گئی، جانتے بوجھتے رد کر دیا۔ ایسے کھلے کافروں کا گروہ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کھلے پکے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک اہم نقطہ، ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ نوٹ کیجئے گا، یہ نہیں فرمایا آپ کے حق میں برابر ہے، نہ، حضور آپ کام جاری رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داعی دین کو کہا جا رہا ہے تم دعوت کا کام جاری رکھو، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ ان پکے کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کان پر مہر لگا دی ہے۔ کب لگتی ہے مہر؟ جب ضد، تکبر، تعصب، حسد، یہ نوٹ کیجئے گا الفاظ، یہ بار بار آئیں گے سورۃ البقرہ میں۔ تکبر، تعصب، حسد، ضد، مال کی محبت، حب جاہ، منصب کی محبت، یہ آڑے آتی ہیں اور بندہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ ابو جہل۔ پھر اللہ مہر لگاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا، دو گروہوں کا، متقین کا اور کافرین کا تذکرہ آ گیا۔ یہ دو گروہ، جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھے گی، کوئی آگے بڑھ کر جان دینے کو تیار ہوں گے قبول کر کر، اور کچھ آگے بڑھ کر جان دیں گے اس کی مخالفت پر، جیسے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ نزول قرآن کے وقت میں ہوا، اور جب اگر کسی معاشرے میں کوئی انقلابی جد و جہد و تحریک، کوئی ڈو اینڈ ڈائی کے مرحلے میں آئے گی، کچھ ساتھ دینے والے ہوں گے، جان دے دیں گے اس کے لیے،
کچھ مخالفت کرنے والے ہوں گے جان دیں گے اس کے لیے، جیسے کہ ابو جہل نے دی، قتل ہوا نا بدر میں، اور کچھ ہوں گے منافقین والے جیسے، یعنی بین بین کی کیفیت، مفاد پرست، ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو، مفاد پرست ہوں گے۔ اگلا پورا رکوع ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ دوسرا رکوع، یہ نام ابھی قرآن پاک میں نہیں دیا، منافقین کا کردار بیان کر دیا ہے۔ لفظ منافق یا منافقین سورۃ النساء میں آ جائے گا، البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے، ابھی منافقین کا لفظ یہاں پر نہیں آ رہا، لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے منافقین کے الفاظ بھی آئیں گے۔ سورۃ المنافقون بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کہہ رہے جو سنبھلنا چاہے سنبھل جائے، ایک ٹیسٹ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو، ایک کردار کی خصوصیات آ رہی ہیں، چیک کر لو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ دو رائے ہیں، ایک یہود اللہ اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ باطل، آخرت کو ماننے کا دعویٰ باطل۔ ایک دو منافقین اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر ان کی اطاعت نہیں کرتے، دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان کا ایمان کا دعویٰ باطل۔ یہ دونوں آرا بیان ہوئی۔ اللہ فرما رہے وما هم بمؤمنین، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جد و جہد فرما رہے ہیں، مدنی دور ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت ہو رہی ہے، اور یہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ جان بچانا چاہتے ہیں، مال بچانا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دعویٰ اسلام کا اور اسلام کے تقاضوں سے فرار ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آخرت برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی لفظ نفاق قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ خود اس طرف چلے ہو، اللہ ادھر ہی جانے دے گا۔ نوٹ کیجئے گا، یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ نے راستہ واضح کر دیا، جو جس طرف جانا چاہے، حق یا باطل کی طرف۔ حق کی طلب رکھو گے اللہ حق میں خوب آگے بڑھا دے گا، باطل کی طلب رکھو گے اللہ ادھر ہی جانے دے گا۔ کیوں؟ امتحان میں جبر نہیں ہے، جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ چلا دے گا۔ انہوں نے خود اپنے اندر یہ محبت پیدا کی دنیا کی، فرار اختیار کر رہے دین سے، اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، یعنی خود تو یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہود کا ساتھ ان منافقین نے دیا، دنیا پرستی میں ڈوب کر، دین سے دور ہو کر دنیا کے مفادات میں لگے اور کہہ رہے ہم سے بڑھ کر اصلاح کرنے والا کون ہوگا۔ آج بھی آپ کو ہمارے ملکوں میں، شہروں میں لوگ ملیں گے، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین کے راستے کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں ہم سے بڑا اصلاح کرنے والا کون ہوگا، اور دین والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ٹون آج بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ اللہ کا تبصرہ، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کا سودا کر رہے، ایمان کے تقاضوں سے بھاگ رہے، ان کا پھر کیا ہے؟ آخرت میں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے پیارے صحابہ وہ ایمان میں معیار ہیں، اسی البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں آ جائے گا، اور وہ دین کی خاطر سب کچھ لٹانے قربان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا پرست منافقین جب یہ دیکھتے کہتے بے وقوف ہے، دماغ خراب ہو گیا، فینیٹکس ہو گئے، نہ جان کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ کیریئر کی، نہ پروفیشن کی، نہ بزنس کی، لگائے جا رہے ہیں۔ دنیا پرست منافق کہتا ہے یہ بے وقوف۔ اللہ اکبر۔ کس کو؟ سچے ایمان والوں کو۔ اللہ کا تبصرہ سنیے، الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے گا بھائی، آج دین میرے اور آپ کے سامنے ہے، آج اس دین کی مغلوبیت کے دور میں مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے،
اور اگر آج ہم دین کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، صرف دنیا، کیریئر، پروفیشن، اپنا سیف اینڈ ساؤنڈ مستقبل دنیا کا، اگر ہم بھی اسی چکر میں لگے تو بس میں اپنے آپ سے پوچھ لوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بات فتوے کی نہیں ہے، بات قرآن پاک کے مطالعے کے ذیل میں اپنا جائزہ لینے کی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے دو رخا پن، منافق کہتے ہیں دو منہ والے کو، ڈویلٹی والا کردار۔ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کبھی یہود کے پاس ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو، اپنے مفاد کی حفاظت کرو، یہ ہے منافقت۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان منافقین سے اپنی شان کے مطابق استہزاء کرتا ہے، یعنی ان کی حرکتوں کا جواب دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، لہذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے، آخرت برباد کر رہے ہیں، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہوگا۔ اب دو مثالیں آ رہی ہیں، ایک مثال کھلے پکے کافروں کی اور ایک مثال یہ بین بین والے منافقین جیسے لوگوں کی۔ پہلی مثال کھلے کافروں کے لیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ آگ روشن ہوئی، کس نے؟ حضور نے ایمان کی دعوت دینا شروع کی، وحی کی روشنی آ گئی، لیکن یہ لوگ جو تکبر میں آ گئے، حسد میں آ گئے، تعصب میں آ گئے، ضد میں آ گئے، دنیا کی محبت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی فرمایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کی صلاحیت کو، سمجھنے کی صلاحیت کو یا قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی واپس لے لیا۔ وہی بات، ختم اللہ علی قلوبہم، روشنی تو تھی مگر تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے رد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس ہی لے لی ان کی صلاحیت۔ ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی اللہ نے سلب کر لی، اندھیروں میں انہیں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پھر نوٹ کیجئے گا کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے تکبر تعصب میں مبتلا ہو۔ صم بکم عمی، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اب دوسری مثال ہے درمیان کے لوگوں کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارش برس رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، لوگوں کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ کیا بارش برس رہی ہے؟ اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ کیا معاملات ہیں؟ احکامات آ رہے ہیں، جان لگانے کے، مال لگانے کے، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں نکلو، اللہ کی راہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کو موت نظر آتی ہے، یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے خوف سے۔ فرمایا کہ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آسان حکم آیا تو مان لیا، مشکل آیا تو بھاگ لیے، میٹھی میٹھی بات آئی تو قبول کر لی، مشکل بات آئی تو بھاگ لیے۔ بھئی آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، 11 مہینے کی نماز مشکل لگتی ہے، لوگ نہیں ادا کرتے، رمضان شریف میں آسان لگتی ہے، ادا کر لیتے۔ عام دنوں کی 4 آسان لگتی ہے، ادا کر لیتے، 5ویں فجر کی مشکل لگتی چھوڑ دیتے۔
نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا آسان لگتا ہے کر لیتے ہیں، سود چھوڑنا مشکل لگتا ہے سود نہیں چھوڑتے، گن کر نوافل بھی ادا کریں گے، نفل روزی بھی رکھیں گے، مگر بے پردگی بھی چلتی رہے گی، مشکل لگتی ہے، اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، پردے کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. واٹ از دس پک اینڈ چوز از ناٹ الاؤڈ. یہی معاف کیجیے یہ منافقین کا مسئلہ ہے. ذرا آسانی میری آ گئے، مشکل لگی بھاگ گئے، اندھیرا چھا گیا کھڑے کے کھڑے رہ گئے. نہیں بھائی، اللہ فرماتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا. اللہ چاہے تو ان کو بھی سلب کر لے ان کی صلاحیتوں کو، لیکن نہیں، کچھ تو چل رہے ہیں نا، تو جو جتنا چلنا چاہے گا اس کو چلنے دے گا. اللہ یہ اللہ کی شان کریمی یکدم نہیں پکڑتا، مگر خود جو ضد پر آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق دے لیتا ہے. اللہ اس سے بچائے ہمیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے الحمدللہ رب العالمین. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب آئیے تراویح کی طرف ہم چلتے ہیں.